बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में बड़े सगीर की तारीख की एक बहादुर और निडर खातून चांद बीबी के कारनामों पर मुश्तमिल ऑडियो बुक लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके मुसन्निफ हैं असलम राही MA। पार्ट 1। चांद बीबी 1550 में अहमदनगर में पैदा हुई। बाप का नाम हुसैन निज़ाम शाह था, जो अहमदनगर का हुक्मरान था। माँ का नाम मलका खुंजा था। उसकी शादी सिर्फ 14 साल की उम्र में बीजापुर के हुक्मरान अली आदिल शाह से हुई। शादी जिन हालात में हुई वो भी अजीब व गरीब थे, इसलिए कि दोनों सल्तनतों के दरमियान इंतहा दर्जे की इदावत और दुश्मनी थी। चांद बीबी को दोनों मुमलिकतों के दरमियान दुश्मनी और इदावत ख़त्म करने के लिए एक पुले मसालहाती रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया गया। चांद बीबी के हालात तफसील से सुनाने से पहले इन दोनों मुमलिकतों की तफसील बयान की जाती है, इसलिए कि एक मुमलिकत जो अहमदनगर की मुमलिकत थी वो चांद बीबी का मेका थी, और दूसरी मुमलिकत जिसे बीजापुर की आदिल शाही मुमलिकत कहा जाता है वो चांद बीबी की ससुराली मुमलिकत थी। जहाँ तक बीजापुर की आदिल शाही मुमलिकत का ताल्लुक है तो उस सल्तनत का बानी एक शख्स यूसुफ था। उस यूसुफ से मुतल्लिक कहा जाता है कि यह तुर्की की उस्मानी सल्तनत के सुल्तान मुराद का बेटा था। मौर्रखीन लिखते हैं कि सुल्तान मुराद का बड़ा बेटा सुल्तान मोहम्मद अपने बाप का जाननशीन हुआ और तुर्क सल्तनत का हुक्मरान बना। सुल्तान की इल्म, दोस्ती, हुनर परवरी पूरी दुनिया में एक तरह से ज़रबुल मिसल थी। सुल्तान के औसाफ की वजह से लोग रितबुल लिसान रहते थे। मशहूर ईरानी शायर मौलाना फजलुर रहमान जामी ने भी सुल्तान की तारीफ में कसीदे लिखे थे। हुक्मरानों को अक्सर व बेशतर उनके मुशीर ही राह रास्त से हटाते हैं। चुनाचे सुल्तान मोहम्मद की तख्त नशीनी के बाद अरकान सल्तनत उसकी खिदमत में हाजिर हुए और सुल्तान को मशवरा दिया कि मरहूम सुल्तान की अहद हुकूमत में एक शख्स ने सुल्तान का दावेदार होने का ऐलान कर दिया था, और उसकी वजह से सल्तनत के अंदर फितना फसाद का बाजार गर्म हो गया था, और सल्तनत के उस झूठे दावेदार की वजह से हुकूमत की बुनियादें खोखली हो गई थी। आखिरकार बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों से उस फितने का खात्मा किया गया। इसलिए अब मुनासिब यही है कि सुल्तान अपने वली अहद के अलावा तमाम उस्मानी शहजादों को तह तह करा दे, ताकि मुल्क में आइंदा कोई फितना और फसाद बरपा ना हो। सुल्तान ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अपने अराकीन के बराबर इस बात पर जोर देने से आखिर उसने उनके मशवरे पर अमल करने का तहिया कर लिया। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम यूसुफ था। चुनाचे उसके कत्ल के बाद ही सल्तनत में कोई फितने फसाद की जड़ बाकी ना रहती थी। जब ये फैसला किया गया तब शाही दरबारी उमरा शाही हरम सिरा के दरवाजे पर आए, ताकि बेगुनाह यूसुफ को कत्ल करके उसकी लाश को बाहर लाएं और रियाया को यह बताएं कि सुल्तान के बाद और वली अहद के अलावा कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं रहा जिसकी रगों में उस्मानी खून दौड़ रहा हो, जो उस्मानी सल्तनत का दावेदार हो। सुल्तान की माँ को अपने छोटे बेटे यूसुफ से बहुत मोहब्बत थी। जब उसे इस वाक़े की इतला हुई तो वह हरम सिरा के दरवाजे पर आई और उसने बड़ी आजिज़ी और मिन्नत समाजत से उमरा से कहा, इस मासूम और कमसन शहजादे को कत्ल करने से कोई फायदा नहीं। अगर मसलहत इसी में है तो एक दिन की मोहलत दी जाए, ताकि मैं रात भर हमेशा के लिए जुदा होने वाले अपने जिगर गोशे को देखती रहूं। चुनाचे उन उमरा ने मलिका की इस दरख्वास्त को कबूल करने में कोई कबाहत ना देखी और शहजादा यूसुफ के कत्ल को अगले दिन उठा रखा और हरम सरा के दरवाजे से लौट गए। उन उमरा के चले जाने के बाद सुल्तान की वालिदा ने एक शख्स इमादुद्दीन महमूद को तलब किया, जो गर्जिस्तान का रहने वाला था और सौदागिरी करता था। मुख्तलिफ अशिया ईरान हिंदुस्तान ले जाया करता था। उसे तलब करने के बाद सुल्तान की माँ ने उससे कहा, अगर तुम्हारे पास चंद गुलाम हो जिन्हें तुम फरोख्त करना चाहते हो तो उन सब को लेकर मेरे पास आओ। सौदागर इमादुद्दीन गर्जिस्तानी सुल्ताना का बड़ा नमकख्वार और मोतमिद था। वो चंद गुलाम लेकर सुल्ताना की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्ताना ने उनमें से एक गुलाम का इंतखाब किया जो उसके बेटे यूसुफ के कद काट के बराबर था और हुलिये में भी तकरीबन उससे मिलता जुलता था। उस गुलाम का इंतखाब करने के बाद सुल्ताना ने इमादुद्दीन को सारा वाक़या सुनाया और बताया कि किस तरह उमरा यूसुफ को कत्ल करने के दर पे हैं। चूंकि सुल्ताना के इमादुद्दीन पर बड़े एहसानात थे, इसलिए उसने हक नमक का एहसास करते हुए यूसुफ की जान बचाने का तहिया कर लिया। सुल्ताना ने उसे मशवरा दिया कि वो यूसुफ को अपने गुलामों में शामिल करके उसे जल्द अज जल्द उस्मानी सल्तनत से निकाल कर ले जाए, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हुआ तो सुल्ताना उसे माला माल कर देगी। चुनाचे वो सौदागर ऐसा करने पर तैयार हो गया। गुलाम उसने सुल्ताना के हवाले कर दिया और उसके बेटे यूसुफ को अपने हमरा लिया और रातों रात एक काफिले के साथ कुस्तुनतुनिया से निकलकर बगदाद की राह ली।
सौदागर इमादुद्दीन यूसुफ को लेकर सावा शहर पहुंचा। वहां ही उसके अहले खाना थे। उसने यूसुफ को भी इख्फाए राज की सख्ती से ताकीद की और अपने बेटों के साथ उसे भी मकतब में दाखिल करा दिया। इस तरह यूसुफ की तालीम और तरबियत बेहतरीन अंदाज में होने लगी। बदकिस्मती यूं हुई कि दूसरे साल सुल्ताना जब अपने बेटे की जुदाई से बेहद बेकरार हुई, तब उसने अपने एक काबिल एतबार मुलाजिम को यूसुफ के हालात से बाखबर होने के लिए सावा रवाना किया। सुल्ताना का मुलाजिम सावा पहुंचा तो उसने शहजादे को आराम और इत्मीनान से जिंदगी बसर करते हुए देखा और उसकी तालीम और तरबियत और सेहत की उम्दगी के बारे में सुल्ताना को खुशखबरी सुनाने के लिए वापस हुआ। लेकिन जब वो सिकंदरिया पहुंचा तो वहां वो एक मर्ज में मुब्तला होकर साहिब फिराश हो गया और तकरीबन 1.5 साल तक सिकंदरिया ही में पड़ा रहा। तीसरे साल जाकर वो कहीं कुस्तंतुनिया पहुंचा और सुल्ताना को उसके बेटे यूसुफ से बाखबर किया। इस तरह सुल्ताना अपने जिगर गोशे के हालात सुनकर बे इंतहा खुश हुई। उसके कुछ ही अरसे बाद बदकिस्मती ने अपना रंग दिखाया। इस तरह के सुल्ताना ने अपने बेटे यूसुफ की दाई, उसके बेटे गजनफर और बेटी दिलशाद को गिरा कदर साजो सामान, आला और नफीस तोहफे तहफ के साथ चोरी छुपे अपने बेटे के पास सावा की तरफ रवाना किया। उन दिनों ताजर इमादुद्दीन अपने ताजराना कारोबार के सिलसिले में हिंदुस्तान गया हुआ था, इसलिए राज की पूरी तरह हिफाजत न हो सकी। इमादुद्दीन के घर वालों ने गजनफर और उसकी बहन दिलशाद की बातों और अमाल से असल मामले को भांप लिया। इतने अरसे का पोशीदा राज लम्हों के अंदर फाश हो गया। होते होते ये खबर सावा के हाकिम तक पहुंची, जिसका नाम तवीलु तुर्कमानी था। सावा के हाकिम ने मालो दौलत के लालच में गजनफर से 400 तोमान हासिल किए। इस वाक़े के कुछ दिन पहले यूसुफ और सावा के हाकिम के रिश्तेदार में रंजिश पैदा हो गई थी। उन दोनों वजूहात की बिना पर यूसुफ ने वहां रहना मुनासिब न समझा और कुम शहर की तरफ चला गया। उसने ये अहद किया कि सावा में जब तक मौजूदा हुक्मरान साहिब इक़्तिदार रहेगा वो उस शहर में न जाएगा। कुम से वो शिराज पहुंचा। कुछ दिनों बाद उसे खबर मिली कि सावा का हुक्मरान माजूल कर दिया गया है, तो ये सुनकर यूसुफ ने सावा जाने का इरादा किया। अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उसने अपना ये इरादा मुलतवी करते हुए हिंदुस्तान जाने का रुख किया। चुनाचे वो हिंदुस्तान की बंदरगाह मुस्तफ़ाबाद पहुंचा। मुस्तफ़ाबाद से यूसुफ ने अहमदाबाद का रुख किया। उस वक्त तक उसकी उम्र 17 बरस की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अभी दाढ़ी नहीं आई थी। अहमदाबाद से वो बेदर पहुंचा और बेदर पहुंचने के बाद उसे मालूम हुआ कि वहां का बादशाह तुर्क गुलामों के ज़ेर असर है और सल्तनत के तमाम अमूर उन्हीं के हाथों अंजाम पाते हैं। यूसुफ की खुशकिस्मती के ताजर इमादुद्दीन भी वहां पहुंच गया। लिहाजा यूसुफ ने इमादुद्दीन से दरख्वास्त की कि उसे भी बादशाह के तुर्की गुलामों में दाखिल करवा दिया जाए, इसलिए कि इमादुद्दीन के ताल्लुकात वहां के हुक्मरानों से अच्छे थे। चुनाचे जब इमादुद्दीन ने वहां के निज़ाम शाह बहमनी और उसकी वालदा मखदूमा जहां से यूसुफ के हालात का जिक्र किया, चुनाचे सब कुछ जाहिर करने के लिए यूसुफ को इमादुद्दीन से खरीदा गया और यूं यूसुफ शाही तुर्क गुलामों के गिरोह में शामिल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता अपनी नेक नियति और मेहनत से तरक्की करते हुए यूसुफ शाही तुर्क गुलामों की जमात में शामिल होने के बाद सल्तनत के अस्तबल के दारोगा का कुर्ब हासिल करने में कामयाब हो गया। वो खुद भी तुर्क था, लिहाजा यूसुफ को पसंद करने लगा। उसके नाइब की हैसियत से यूसुफ दारोगा अस्तबल के फराइज अंजाम देने लगा। यूसुफ की खुशकिस्मती के दारोगा अस्तबल, जिसका नाम अब्दुल अजीज था, उसने शाही अस्तबल के सारे काम यूसुफ को ही सौंप दिए थे। चुनाचे कुछ ही अरसे बाद अब्दुल अजीज जब बीमार होकर फौत हो गया तो यूसुफ सल्तनत का दारोगा अस्तबल मुकर्रर हो गया। लेकिन दारोगा अस्तबल की खिदमात अंजाम देते हुए वहां एक शख्स बहमन नामी से यूसुफ के ताल्लुकात खराब हो गए, जिसकी बिना पर यह ओहदा तर्क कर दिया गया और वहां के तुर्कों के सबसे बड़े अमीर निज़ामुल मुल्क से वाबस्ता हो गया। निज़ामुल मुल्क यूसुफ से ऐसा मुतासिर हुआ और उसकी कारकर्दगी को ऐसा पसंद किया कि वो उसे अपना भाई कहने लगा और हर वक्त उसे अपने साथ रखता। उसी जमाने में निज़ामुल मुल्क को बिरार का हाकिम मुकर्रर किया गया। उसने यूसुफ के मर्तबे में इजाफा कर दिया। उसकी सिफारिश से यूसुफ को आदिल खान का खिताब शाही दरबार से इनायत हुआ। चुनाचे निज़ामुल मुल्क के साथ यूसुफ बिरार चला गया। निज़ामुल मुल्क ने बिरार पहुंचकर कुछ बागियों की सरखूबी की और लगातार मुहिमों के दौरान एक रोज एक राजपूत सिपाही के हाथों मारा गया। निज़ामुल मुल्क की मौत की वजह से बाहमनी लश्कर में सख्त बेचैनी फैल गई, लेकिन यूसुफ ने हिम्मत न हारी और हालात का मर्दाना वार मुकाबला किया। उसने हिंदुओं के गिरोह को तहस नहस कर दिया, किले को मजबूत और मुस्तहकम किया और तमाम माल गनीमत, हाथी और घोड़े वगैरह लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त बादशाह मोहम्मद शाह था। उसने यूसुफ आदिल की बड़ी इज्जत अफजाई की और 1000वीं मनसब देकर लश्कर में शामिल कर लिया। उसके बाद यूसुफ की किस्मत का सितारा रोज बरोज दरख्शां होता चला गया, यहाँ तक कि उसका शुमार खासुल खास अराकीन सल्तनत में होने लगा और उसे एक तरह से बीजापुर का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। इस ओहदे पर फाइज होने के बाद यूसुफ ने मुल्क का इंतजाम बड़ी उम्दगी से किया। उसने अपने गिर्द एक लश्कर जर्रार जमा किया। उस जमाने में मोहम्मद शाह बहमनी रिहलत पा गया और पाए तख्त में सख्त इंतशार पैदा हो गया।
اور فتنہ فساد کا بازار گرم ہو گیا۔ یوسف عادل نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے لشکر کو پہلے سے کہیں زیادہ منظم اور مرتب کیا، سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ بہت سے لڑکوں کو اپنے لشکر میں شامل کرنے کے بعد اس نے مزید ترکوں اور مغلوں کو مختلف علاقوں سے بیجاپور بلا کر اپنی طاقت میں اضافہ کر لیا۔ اس طرح وہ بیجاپور کا خود مختار حکمران بنا۔ یہی بیجاپور کے عادل شاہی حکمرانوں کا جد امجد تھا اور اس نے عادل شاہی خاندان کی بنیاد ڈالی۔ یوسف کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل بیجاپور کا حکمران بنا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ملو عادل شاہ حاکم بنا۔ ملو عادل شاہ کے بعد ابراہیم عادل شاہ حکمران ہوا اور ابراہیم عادل شاہ کے بعد علی عادل شاہ بیجاپور کا حکمران ہوا اور اسی عادل شاہ سے چاند بی بی کی شادی ہوئی تھی۔ عادل شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد احمد نگری سلطنت کے 2 قلعوں کلیان اور شولاپور پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ احمد نگر کا حکمران اس وقت حسین نظام تھا اور یہی حسین نظام چاند بی بی کا باپ تھا۔ حسین نظام شاہ کے خاندان کے حکمران بننے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اس خاندان کا جد امجد ایک شخص احمد نظام شاہ تھا۔ اس احمد نظام شاہ کا جد اعلیٰ بیجا نگر کا ایک برہمن تھا جس کا نام تیمہ بہت تھا اور اس کے باپ کا نام بہر تھا۔ احمد شاہ بہمنی کے عہد حکومت میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور اس نے مشرف با اسلام ہو کر اپنا نام ملک حسن رکھ لیا تھا۔ یہی ملک حسن اپنی ذاتی صلاحیتوں کی وجہ سے شاہی غلاموں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ سلطان احمد شاہ بہمنی نے جب دیکھا کہ ملک حسن بہت ہی دانش مند اور صاحب عقل ہے، نیز ہندی زبان کا بہت ماہر ہے، تو اس نے یہ غلام اپنے بیٹے محمد شاہ کو عنایت کر دیا تھا۔ ملک حسن محمد شاہ کے ساتھ مکتب میں جانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے فارسی خط و کتابت میں بڑی مہارت حاصل کر لی اور محمد شاہ ملک حسن کو بحری کے نام سے پکارنے لگا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہی محمد شاہ اپنے بچپن کے زمانے میں ملک حسن کو بحری کی جگہ بڑلو کہنے لگا، لہٰذا بعد ازاں یہی لقب خاص و عام میں مشہور ہو گیا۔ جب احمد شاہ بہمنی کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا تو اس نے اپنے عہد حکومت میں ملک حسن پر بڑی مہربانیاں کی اور اسے اپنے مقربین خاص میں شامل کر لیا اور اسے امیر شکار کا عہدہ عطا کیا۔ رفتہ رفتہ ملک حسن کے اقتدار اور عزت میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اسے نظام الملک کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ سلطان محمد شاہ کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنی وصیت میں لکھا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا محمود شاہ حکمران ہوگا اور ملک حسن اس کا وکیل سلطنت کے منصب جلیلہ پر فائز ہوگا۔ چنانچہ ملک حسن نے محمود شاہ کے دور میں کچھ علاقوں کو فتح کر کے وہاں اپنے بیٹے احمد کو حاکم مقرر کیا۔ اسی دوران ملک حسن کا مرہٹوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا۔ مرہٹوں نے ایک طرح سے نافرمانی کا اظہار کیا تھا، جس پر ملک حسن کے بیٹے ملک احمد نے مرہٹوں کے خلاف قوت استعمال کی اور انہیں زیر کرنے کے لیے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ ان میں زیادہ اہم بٹیر کا قلعہ تھا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی ایک بلند چوٹی پر تھا۔ اہل قلعہ محاصرے کی طوالت سے بڑے پریشان ہوئے۔ آخرکار جب 6 مہینے گزر گئے تو صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور مجبوراً تلوار اور کفن سے آراستہ ہو کر قلعے کی چابیاں ہاتھ میں لے کر ملک احمد کے پاس آئے۔ ملک احمد کے لشکریوں نے قلعے پر حملہ کر دیا اور جب مسلمان لشکری قلعے میں داخل ہوئے تو قلعے سے ایک خاصا بڑا خزانہ ملک احمد کے ہاتھ لگا۔ یہ رقم مل جانے پر ملک حسن کا بیٹا ملک احمد بے حد خوش ہوا اور اس نے اپنے لشکریوں اور عمرہ میں یہ رقم تقسیم کر کے ایک طرح سے انہیں اپنے حق میں کر لیا تھا۔ اس کے بعد محمود شاہ کے زمانے ہی میں ملک حسن کے بیٹے ملک احمد نے بہت سے علاقوں کو فتح کر کے محمود شاہ کی سلطنت میں شامل کیا، جن میں تنگی ترونی، کنداپور، پورند، پراب، چندول، گردرک اور ماحولی کے مقامات بڑے اہم تھے۔ اسی دوران ملک حسن جسے نظام الملک کا خطاب ملا تھا وہ فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا ملک احمد اپنے باپ کی رسومات سے فارغ ہو کر راج مندری کے قلعوں کی طرف توجہ دی جہاں طاقتور راجہ حکمران تھے۔ ملک احمد ان پر چڑھ دوڑا اور اپنی جرت مندی اور بہادری سے ان قلعوں کو فتح کیا اور پھر محمود شاہ کے مارے جانے کے بعد ملک حسن کا یہی بیٹا جس کا نام احمد تھا وہ احمد نظام کے نام سے حکمران بنا۔ حکمران بنتے ہی اس نے اپنے نام کے سکے اور خطبہ جاری کیا۔ ٹپکا پور کا ایک قصبہ اس نے خصوصیت کے ساتھ عالموں اور مذہبی رہنماؤں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح یہ احمد نظام مسند حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔ اسی احمد نے ہجری 900 میں احمد نگر شہر کی بنیاد رکھی۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ احمد نظام نے نجومیوں کی بتائی ہوئی مبارک ساتھ باغ نظام کے سامنے نہر سیند کے کنارے پر ایک نئے شہر کی بنیاد ڈالی۔ احمد نظام نے سن رکھا تھا کہ گجرات کا شہر احمد آباد وہاں کے حکمران احمد شاہ گجراتی نے تجویز کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کا نام بھی احمد تھا، اس کے وزیر اور قاضی دونوں کے نام بھی احمد ہی تھے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آ رہا تھا۔ احمد نظام کا نام احمد تھا۔ احمد نظام نے جو اپنا وزیر چنا اس کا نام بھی احمد تھا اور جو قاضی مقرر کیا اس کا نام بھی چونکہ احمد تھا، لہٰذا اس شہر کا نام اس نے احمد نگر رکھا اور یہی احمد نگر نظامیوں کا مرکزی شہر بنا۔
احمد نظام کے بعد اس کا بیٹا برہان نظام احمد نگر کا بادشاہ ہوا اور برہان نظام کے بعد اس کا بیٹا حسین نظام احمد نگر کا حکمران بنا۔ یہی حسین نظام چاند بی بی کا باپ تھا۔ بیجاپور کے حکمران علی عادل شاہ نے چاند بی بی کے باپ اور احمد نگر کے حکمران حسین نظام سے اس کے 2 قلعوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ایک قلعے کا نام کلیان اور دوسرے کا نام شولہ پور تھا۔ چنانچہ علی عادل شاہ نے سید علی نامی ایک شخص کو قاصد بنا کر چاند بی بی کے باپ حسین نظام کے پاس بھیجا اور اس کے نام ایک خط روانہ کیا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: ہم اہم اور ضروری امور میں جنگ یا غفلت سے کام لینا کسی بھی طرح مناسب نہیں خیال کرتے۔ اگر آپ عاقبت اندیشی اور انجام بینی کو مد نظر رکھ کر کلیان اور شولہ پور کے قلعے ہمیں دے دیں تو بہتر ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم میں خوشگوار اور دوستانہ مراسم پیدا ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر آپ یقین کیجئے کہ میرا لشکر آپ کی رعایا اور آپ کے ملک کا برا حال کر دے گا اور ایک فتنہ عظیم برپا ہو جائے گا۔ بیجاپور کے حکمران علی عادل شاہ کا یہ پیغام جب چاند بی بی کے باپ حسین شاہ کو ملا تو حسین شاہ اس خط کا مضمون پڑھ کر بے حد برہم ہوا اور اس نے جواب میں علی عادل شاہ کے بارے میں اس سے بڑھ کر سخت زبان اور الفاظ استعمال کیے۔ چاند بی بی کے باپ حسین نظام کا یہ جواب پا کر علی عادل کو بھی تاؤ آ گیا اور اس نے اپنے جھنڈے کا رنگ بدل لیا۔ پہلے اس کی سلطنت کے جھنڈے کا رنگ زرد تھا، اب حسین نظام شاہ کی طرح اس نے اپنے جھنڈے کا رنگ سبز کر لیا۔ چاند بی بی کے باپ کو حسین نظام شاہ کہتے تھے، لہٰذا انہیں نظام شاہی بھی تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا۔ چنانچہ جب علی عادل شاہ کی اس حرکت کا علم حسین نظام شاہ کو ہوا تو اسے بڑا دکھ اور صدمہ ہوا، ساتھ ہی وہ اپنی تیاریاں بھی کرنے لگا۔ دراصل دکن میں یہ رسم تھی کہ ایک فرما روا کا نشان دوسرا اختیار نہیں کر سکتا تھا، اور جو ایسا کرتا تھا اس کا مقصد فتنہ اور فساد برپا کرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ علی عادل شاہ کی اس حرکت سے چاند بی بی کا باپ بڑا پریشان ہوا۔ ساتھ ہی علی عادل شاہ نے اس کے باپ کی طرف یہ بھی پیغام بھجوایا: اگر تم میں ہمت ہے تو اپنا نشان مجھ سے چھین لو۔ اب چاند بی بی کا باپ اپنے لشکر کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے لشکر میں اضافہ کیا۔ دوسری طرف چاند بی بی کے باپ پر حملہ آور ہونے کے لیے جہاں علی عادل شاہ کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر تھا، وہاں اس نے ایک ہندو راجہ رام راج کو بھی اپنی مدد کے لیے طلب کر لیا اور پھر اسے ساتھ لے کر احمد نگر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ رام راج بیجا نگر کا راجہ تھا۔ عادل شاہ اور رام راج ایک بہت بڑا لشکر لے کر جب احمد نگر کی طرف روانہ ہوئے تو چاروں طرف انہوں نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ احمد نگر سے لے کر دولت آباد تک جس قدر علاقہ تھا اس کے اندر انہوں نے تباہی اور بربادی کا بازار گرم کر دیا۔ رام راج بیجا نگر کے ہندوؤں کا سرکردہ اور ان کا نمائندہ تھا، اور وہاں کے ہندو ایک عرصے سے ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جی کھول کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں، اس لیے کہ وہ علاقے پہلے ان کے تھے جن پر مسلمان قابض ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان علاقوں کے مسلمانوں کو جی بھر کے لوٹے اور ان کی خوشیوں کو مٹی میں ملا دیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو لوٹنے اور ان کی دل شکنی کرنے کے لیے علی عادل شاہ کے لشکر میں رام راج کے ماتحت جو ہندو لشکری تھے انہوں نے راستے میں پڑنے والی مسجدوں کو نظر آتش کر دیا۔ چاند بی بی کے باپ حسین نظام کو جب اس فتنے کی خبر ہوئی تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے جب اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات حاصل کی کہ علی عادل شاہ اور رام راج کے پاس کس قدر لشکر ہے تب اس کی ہمت جواب دے گئی، اس لیے کہ لشکر کی جو تعداد بتائی گئی تھی اس کا مقابلہ کسی بھی صورت چاند بی بی کا باپ حسین نظام نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ حسین نظام نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ علی عادل شاہ اور رام راج سے صلح کر لے۔ اس نے تیز رفتار قاصد ان کی طرف بھجوائے اور کلیان نام کا قلعہ اس نے علی عادل شاہ کے حوالے کرنے کی پیشکش کر دی۔ اس طرح یہ جنگ ملتوی ہو گئی اور ایک قلعہ حاصل کرنے کے بعد علی عادل اور رام راج واپس چلے گئے۔ اسی دوران ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ احمد نگر کے حکمران حسین نظام نے اپنی بڑی بیٹی اور چاند بی بی کی بڑی بہن بی بی جمال کی شادی گولکنڈہ کے ایک حاکم قطب شاہ کے ساتھ کر دی۔ بیجاپور کا بادشاہ علی عادل شاہ قطب شاہ کو پسند نہیں کرتا تھا، لہٰذا یہ خبر سن کر وہ برہم ہوا اور ایک بار پھر اس نے چاند بی بی کے باپ کو سزا دینے کے لیے احمد نگر پر حملہ آور ہونے کا تہیہ کر لیا۔ اس بار بھی اپنی مدد کے لیے علی عادل شاہ نے بیجا نگر کے راجہ رام راج کو اپنے ساتھ لیا۔ دراصل علی عادل شاہ پہلے ہی جنگ کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ چاند بی بی کی بڑی بہن کی شادی کا ایک بہانہ مل گیا۔ چنانچہ علی عادل شاہ اور رام راج فوراً 50,000 سواروں اور 2 لاکھ پیادہ لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حسین نظام کی بیٹی بی بی جمال کے شوہر قطب شاہ نے اس موقع پر حسین نظام کا ساتھ دینے کا تہیہ کیا، لیکن جب علی عادل شاہ اور رام راج اپنا لشکر لے کر آئے اور قطب شاہ کو خبر ہوئی کہ اتنے بڑے لشکر کا تو وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، تب آدھی رات کے وقت وہ حسین نظام شاہ کے لشکر سے نکل کر بھاگ نکلا اور علی عادل شاہ سے جا ملا۔ چنانچہ جب سورج طلوع ہوا اور چاند بی بی کے باپ کو پتہ چلا کہ قطب شاہ تو آدھی رات کے وقت ہی بھاگ گیا تھا اور اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے، چنانچہ جس جگہ اس نے علی عادل شاہ سے ٹکرانے کا عزم کیا تھا وہاں سے وہ اپنا لشکر لے کر پلٹا اور اپنے مرکزی شہر احمد نگر کی طرف چلا گیا۔ علی عادل شاہ اور رام راج حسین نظام شاہ کے پیچھے لگ گئے۔
چاند بی بی کا باپ تو اپنے مرکزی شہر احمد نگر میں جا کر محصور ہو گیا، جبکہ علی عادل شاہ اور رام راج نے آگے بڑھ کر احمد نگر کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ علی عادل شاہ اور رام راج کے پہنچنے سے پہلے ہی حسین نظام شاہ اپنے دارالحکومت احمد نگر کو اپنے لشکر و سالاروں کے حوالے کرنے کے بعد خود اپنے اہل خانہ کو لے کر جنیر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ احمد نگر کے محاصرے کے دوران بیجا نگر کے ہندوؤں نے مسلمانوں پر اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ احمد نگر کے اطراف میں انہوں نے آبادی کو خوب قتل کیا، عمارتوں کو آگ لگا دی اور مسجدوں میں گھس کر ان کی بے حرمتی کی۔ کچھ مسجدوں کو انہوں نے استبل کے طور پر استعمال کیا۔ مسجدوں کی چھتیں اور دیگر اشیاء جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی انہیں نظر آتش کر دیا۔ اسی دوران اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش ہو گئی، راستے کیچڑ اور دلدل سے بھر گئے۔ اس وجہ سے گلے اور دوسری اشیاء کے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ لشکر میں گلہ ضروریات کے مطابق موجود نہ رہا۔ ساتھ ہی اس موقع پر حسین نظام کا دماد اور چاند بی بی کا بہنوئی قطب شاہ جو وقتی طور پر علی عادل شاہ کے لشکر میں شامل ہو چکا تھا، وہ چوری چھپے گلے کے علاوہ اور ضروریات کا دوسرا سامان بھی احمد نگر کے محصور لوگوں تک پہنچاتا رہتا تھا تاکہ اہل قلعے کے حوصلے پست نہ ہونے پائیں۔ اس طرح علی عادل شاہ کے لشکر میں رہتے ہوئے حسین نظام کا داماد قطب شاہ ایک طرح سے اپنے سسر کے حق میں کام کرتا رہا۔ جب لشکر کے اندر خوراک کی کمی محسوس ہونے لگی تب علی عادل شاہ نے اس کا ذکر رام راج سے کیا۔ چنانچہ دونوں میں یہ طے پایا کہ اگر خوراک کی زیادہ کمی ہوئی تو ان کے لیے احمد نگر کے نواح میں خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ احمد نگر کا محاصرہ ترک کر دیا جائے۔ دونوں کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ کلیان کا قلعہ تو پہلے ہی چاند بی بی کے باپ سے حاصل کیا جا چکا ہے۔ احمد نگر کا محاصرہ ترک کر کے شولہ پور کی طرف رخ کیا جائے اور شولہ پور کا قلعہ بھی چاند بی بی کے باپ سے چھین لیا جائے۔ چنانچہ فیصلہ کرنے کے بعد علی عادل شاہ اور رام راج اپنے لشکر کو لے کر حرکت میں آئے۔ احمد نگر کا محاصرہ انہوں نے ترک کر دیا اور واپس ہو لیے۔ ابھی انہوں نے سفر کی 5-6 منزلیں طے کی ہوں گی کہ علی عادل شاہ کا ایک معتمد جس کا نام کشور خان تھا وہ اس کے پاس آیا اور اسے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگا، یہ وقت قلعہ شولہ پور کا محاصرہ کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر اب قلعہ فتح ہو گیا تو رام راج تم سے وہ قلعہ مانگے گا تاکہ اس قلعے کو اپنے تسلط میں رکھے۔ ایسے عالم میں تم کچھ نہ کر سکو گے، جبکہ رام راج قلعہ شولہ پور کو حاصل کرنے کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی لالچ کی نظر سے دیکھے گا۔ اس وقت ہمیں شولہ پور کی فتح کا خیال ترک کر دینا چاہیے اور رام راج کی مدد سے شولہ کے قریب ہی ایک نیا قلعہ تعمیر کرنا چاہیے اور رفتہ رفتہ اس قلعے کی وجہ سے شولہ پور کو تسخیر کر لینا چاہیے۔ کشور خان کیونکہ علی عادل کے علاوہ مسلمانوں کا بھی مخلص تھا، چنانچہ علی عادل نے کشور خان کے اس مشورے کو بہت پسند کیا۔ اس نے رام راج کو نلدرک کی طرف چلنے پر مجبور کیا۔ یہ دونوں فرما روا وہاں پہنچے۔ تلارک میں پرانے زمانے میں ہندوؤں کے راجہ نل نے اپنے بیٹے کے لیے جس جگہ محل بنایا تھا وہ جگہ قلعے کی تعمیر کے لیے منتخب کی۔ اس جگہ پرانے محل کے آثار باقی تھے۔ موسم برسات ہی میں اس قلعے کی دیواریں اینٹ اور پتھر سے بنائی گئی اور اس قلعے کا نام قلعہ شاہدرک رکھا گیا۔ اس قلعے کی تعمیر کے بعد تینوں فرما روا یعنی رام راج، قطب شاہ اور علی عادل شاہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ جہاں تک رام راج کا تعلق تھا تو یہ بیجا نگر کے ایک شخص تمراج کا بیٹا تھا۔ اس تمراج نے بیجا نگر کے راجہ کو زہر دے کر ہلاک کر ڈالا اور اس کے لڑکے کو وارث بنا کر خود سلطنت کا کاروبار چلانے لگا۔ کچھ ہی دن بعد رام راج کا باپ تمراج بھی مر گیا۔ چنانچہ تمراج کے بعد جو حیثیت اسے حاصل تھی وہ اس کے بیٹے رام راج کو مل گئی۔ رام راج نے بیجا نگر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا اور اس نے شاہی خاندان کی ایک لڑکی سے بھی شادی کر لی جو راجہ کی عزیز تھی۔ اس لحاظ سے راجہ کے خاندان سے رام راج کا تعلق بھی پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد رام راج نے پے در پہ سازشیں کرتے ہوئے اور بسا اوقات مختلف لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے اور اپنا ہم نوا بناتے ہوئے بیجا نگر میں ایک آمرانہ حیثیت اختیار کر لی۔ چنانچہ اس طرح کی قتل و غارت گری کے بعد رام راج جو ایک مکار اور عیار شخص تھا بیجا نگر کا حاکم بن بیٹھا اور وہاں کے راجہ کا خاتمہ کر دیا۔ رام راج نے احمد نگر کے محاصرے کے دوران جو مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا تھا، مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور کئی مسجدوں اور عبادت گاہوں کو گرایا تھا، اس کا مسلمانوں کو اس کے خلاف بڑا غصہ اور غضب تھا۔ عادل شاہ نے وقتی طور پر رام راج کو اپنے ساتھ ملا تو لیا تھا لیکن وہ خود بھی رام راج سے نالاں اور اس کے متعلق مشکوک تھا، اس لیے کہ ایک بار رام راج کا چہیتا بیٹا فوت ہوا تو علی عادل اور کشور خان دونوں اس کے بیٹے کی تعزیت کے لیے اس کے پاس بیجا نگر گئے۔ علی عادل شاہ نے رام راج سے اس کے بیٹے کی موت پر اظہار افسوس کیا۔ رام راج کے بدن سے اس کا ماتمی لباس اتارا اور ایک ایسا لباس جو علی عادل اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ اس نے رام راج کو پہنایا۔ ایک طرح سے علی عادل شاہ نے اس کی بڑی عزت افزائی کی تھی۔ رام راج کی بیوی جو ابیر رائے کی نسل سے تھی اس نے علی عادل شاہ سے پردہ نہیں کیا اور اسے اپنا منہ بولا بیٹا کہا۔
رام راج نے 3 دن علی عادل کی مہمانداری کی اور اس کی ہر موقع پر مدد کا وعدہ کیا۔ جب علی عادل رخصت ہونے لگا تو راجا نے بڑی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ چند قدم چلنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ کام اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے حوالے کیا۔ علی عادل کو یہ بات بری محسوس ہوئی تھی اور ابھی تک رام راج کی یہ حرکت اسے یاد بھی تھی۔ تاہم مصلحت وقت کی خاطر رام راج نے جو مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، علی عادل اس پر خاموش رہا۔ بہرحال قلعہ شاہ درک کی تعمیر کے بعد سب اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے تھے۔